جو دل کی روح کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اس شعبے کے ساتھ منسلک تھے، ہیں اور رہیں گے، انہی کی سروائیول ہے۔ میرا خیال میں پاکستان میں اب لڑائی جو ہے نا وہ نواز شریف، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک انصاف یا کسی اور کی لڑائی نہیں ہے۔ لڑائی ہے بیسیکلی جمہوریت کی اور غیر جمہوریت کی۔ بات یہ ہے کہ ملک پہ حق حکمرانی کس کا ہے، جنگ یہ ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہی کہ عمران خان وزیر اعظم بنے گا، نواز شریف بنے گا یا بلاول بنے گا۔ یہی بھی نہیں مطمئن نہیں ہے، وہ بھی کہتی ہے فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہے۔ اگر وہ آج بھی ان پالیسی بیانات پر قائم ہیں تو عمران خان عوام کا لیڈر ہے۔ اگر انہوں نے ان پالیسی بیانات سے یو ٹرن لے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ اچھا، فلمیں دیکھتے ہیں اور کیسی دیکھتے ہیں؟ اب تو پورے ملک میں فلم ہی چل رہی ہے، ساری دنیا فلم ہی دیکھ رہی ہے۔ اچھا، حنیف قمر صاحب جب بچے تھے تو وہ شرارتی بچے تھے یا ابھی بچہ ہی میں یار۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کے آج کے چیف گیسٹ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا دونوں کا بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حنیف قمر صاحب، آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ سب خیریت سے؟ شکر اللہ کا۔ اچھا، ابتدا میں ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی جائے پیدائش کہاں کی اور ابتدائی لائف اور ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیں۔ جاز بٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے اس پاپولر پروگرام میں مجھے آج اظہار خیال کا موقع دیا۔ میرا بیسک تعلق ڈسٹرکٹ بہاول نگر سے ہے۔ بہاول نگر کی آخری تحصیل ہے فورٹ عباس، اس سے آگے چولستان اور پھر انڈیا کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا جو گاؤں ہے وہ بھی فورٹ عباس سے آگے، آپ یوں سمجھ لیں کہ اس سائڈ پہ آخری گاؤں ہے پاکستان کا، اس سے آگے چولستان ہے اور چولستان سے آگے انڈیا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں 97 میں آیا تھا لاہور یہاں پہ، یہاں کچھ عرصہ پڑھتے رہے اور اس کے بعد پھر جرنلزم میں اخبارات سے ہی شروع کیا، جس طرح کہ آپ نے پرنٹ میڈیا سے شروع کیا۔ میں نے بھی اس وقت ایک بڑا پاپولر اخبار نکلا تھا صداقت کے نام سے، تو وہاں سے انٹرنشپ کی اور پھر صداقت اور پھر خبریں اور پھر پاکستان، اس طرح اخبارات میں رہے کام کرنے کا، نیوز ڈیسک پہ تجربہ حاصل کیا۔ پھر الیکٹرانک میڈیا آیا تو ٹیلی ویژن کی دنیا ہمارے لیے بالکل نئی دنیا تھی، تو اس میں آ گئے ہم۔ تو ہمارے ساتھ بڑے دوستوں نے شفٹ کیا جو پرنٹ سے الیکٹرانک میڈیا میں آ گئے، پھر وہاں مختلف چینل سے ہوتے ہوئے دنیا ٹی وی میں پہنچے۔ دنیا ٹی وی میں پھر ایک اور قدرت نے موقع دیا ہمیں کہ وہاں پہ ٹریننگ کا انتظام کیا گیا الیکٹرانک میڈیا کے لیے، جو دوست آئے تھے پرنٹ میڈیا سے ان سب کے لیے۔ تو وہاں پہ ہمیں انٹرنیشنل ٹریننگ کا، ٹی وی کو سمجھنے کا موقع ملا، تو وہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا۔ تو چل رہے ہیں، اب پھر ایک دفعہ ایک انگلش اخبار کی ایڈیٹری کر رہے ہیں، اسٹیٹ آبزرور کی، اور ساتھ ساتھ پرنٹ بھی الیکٹرانک میڈیا کو بھی انجوائے کر رہے ہیں ساتھ۔ اچھا، آپ نے پرنٹ میڈیا پہ بھی کام کیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ زیادہ مزہ آپ کو کہاں آیا؟ اصل میں ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں جرنلزم کے۔ اس میں مزہ تو جرنلسٹ جس طرح کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ تو فیلڈ آپ اس وقت تک جرنلسٹ نہیں بن سکتے، میرا خیال ہے کہ جب تک آپ دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اور اپنی پوری روح کے ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ وہ رومانس جب تک آپ کا پیدا نہیں ہوتا نا، اس وقت تک آپ جرنلسٹ نہیں بن سکتے۔ تو رومانس کی قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے، رومانس پھر اتنا سستا تو نہیں ہوتا، اس لیے اس کو انجوائے کیا، دونوں کو، اخبار کو بھی انجوائے کیا ہے اور ٹی وی کو بھی انجوائے کیا، اور اس کی قیمت بھی بھگتی ہے اور بھگت رہے۔ اور آپ یہ بتائیں کہ یہ جو میڈیا کا بحران آیا ہوا ہے، یہ کس وجہ سے، اور یہ کیا ختم ہوگا یا اگلے سال بھی یہ چلتا رہے گا؟ اس میں دو تین چیزیں ہیں بٹ صاحب۔ ایک تو میڈیا کا جو بحران ہے نا، اس کی مختلف فیکٹرز ہیں اس کے ذمہ دار۔ میرا خیال میں میڈیا خود بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ جس طرح ٹیلی ویژن آیا جس وقت، پرائیویٹ ٹی وی چینلز، تو بے تحاشا لوگوں نے اس کو بطور انڈسٹری جوائن کر لیا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا نا کہ یہ وہ روح کی اتھاہ گہرائیوں سے جوائن کرنے والا شعبہ نہیں رہا، اس کے ساتھ رومانس کم لوگوں کو رہا، لیکن اس کے ساتھ گلیمر زیادہ وابستہ ہو گیا۔ جب ٹی وی آیا تو گلیمر وابستہ ہو گیا، اور لوگ گلیمر کو دیکھتے ہوئے بڑی تعداد میں آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹیز نے بھرمار کر دی، اسٹوڈنٹس میس کام کے آنے شروع ہو گئے۔ اس کا ایک آرٹیفیشیل پھیلاؤ ہوا ٹی وی کا۔ تو جب میڈیا کا آرٹیفیشیل پھیلاؤ ہوا تو اس نے اپنی اصل حالت میں تو آنا ہی تھا۔ آرٹیفیشیل جب کوئی چیز ایکسپینڈ کرتی ہے تو ایک حد تک وہ جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس میں سکروٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب سکروٹنی ہوئی، اس کا فیکٹر کیا بنا، حکومت بنی، میڈیا خود بنا، اپوزیشن بنی، کون بنا، یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن بہرحال اب یہ اپنی نیچرل پوزیشن پہ آ رہا ہے، اور اب اس میں نیچرل صحافی رہیں گے، وہی صحافی
جو دل کی روح کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اس شعبے کے ساتھ منسلک تھے ہیں اور رہیں گے انہی کی سروائیول ہے، باقی پھر ادھر ادھر ہی جانا پڑے گا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نواز شریف کی حکومت کو بھی بڑے قریب سے دیکھا، شہباز شریف کو، تو مسلم لیگ کی جو اب سیاست میں چینج آیا ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آگے جا کے یہ اس کو یعنی پذیرائی ملے گی یا یہ مسلم لیگ کے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں؟ میرا خیال میں پاکستان کا جہاں پہ ہم جرنلزم اخبارات اور ٹی وی میں جب کام کرتے ہیں تو یقینی طور پہ پالیٹکس ہی اس کا بڑا موضوع بنتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے جیسے ملک میں تو چونکہ بیسک فیصلے ڈیسیژن پار جو پالیسی ساز ہیں وہ سیاستدان ہیں، تو سیاستدان ڈسکس ہوتے رہیں گے اور ہوں گے۔ میرا خیال میں پاکستان میں اب لڑائی جو ہے نا وہ نواز شریف، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک انصاف یا کسی اور کی لڑائی نہیں ہے، لڑائی ہے بیسیکلی جمہوریت کی اور غیر جمہوری قوتوں کی۔ اب ڈیموکریسی ہی اس ملک کا اصل پرابلم ہے کہ وہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، ابھی تو ہم اس سوال میں پھنسے ہوئے ہیں، حالانکہ ناگزیر ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی نظام جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، جمہوریت سے زیادہ بہتر نظام دنیا میں آج تک نہیں آیا۔ آگے کل کلاں جا کے کوئی آ جائے تو ہم اس کے لیے کہہ نہیں سکتے، لیکن اس وقت تک اگر انسانوں کا بنایا ہوا کوئی بہترین نظام ہے تو وہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت کے لیے جو بھی سیاستدان سٹرگل کرے گا، جو بھی پارٹی آواز اٹھائے گی، بطور ایک پاکستان کے شہری کے میری ذمہ داری بھی بنتی ہے، میرا فرض بھی بنتا ہے، اور یہ میری خواہش بھی ہونی چاہیے کہ میں جمہوریت کے لیے کھڑا ہوں۔ اس وقت جو پی ڈی ایم ہے یا اپوزیشن پارٹیز ہیں، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماضی میں جمہوریت کے ساتھ اتنی وابستگی نہیں رہی ان پارٹیوں کی جتنی اب شو کرا رہے ہیں، تو اللہ کرے جو بندہ جو کہہ رہا ہے، جو نعرہ لگا رہا ہے، جو کھڑے ہیں جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں، تو سوائے اس کے کہ غیر جمہوری قوتوں کے لیے تو کسی کو ووٹ نہیں جائے گا، جمہوریت کو ہی ووٹ دیں گے لوگ۔ اچھا، ایک تو یہ مسلم لیگ نون نے یہ بیانیہ کیا ہوا ہے، دوسری طرف پیپل پارٹی کی بھی آپ اپوزیشن کی جو ان کی پالیسی ہے اور جو ان کی جو دوبارہ سے دوسری طرف آپ پیپل پارٹی کی بھی سیاست کو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو بلاول بھٹو ہے اس کا مستقبل آپ کو تابناک نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال میں جمہوریت کا مستقبل تابناک ہوگا۔ یہ ڈبیٹ ہی میرا خیال میں ارریلیونٹ بن جاتی ہے جب آپ اس وقت بات یہ ہے کہ ملک پہ حق حکمرانی کس کا ہے، جنگ یہ ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہی کہ عمران خان وزیر اعظم بنے گا، نواز شریف بنے گا یا بلاول بنے گا۔ بات یہ ہے کہ اس ملک پہ حکمرانی کا حق کس کو ہے، سول سوسائٹی کو، عام شہری کو، لوگوں کو، یا غیر منتخب قوتوں کو۔ تو اس حوالے سے اس وقت تقسیم ہوئی ہے ساری۔ جب آپ کا ووٹ جمہوریت کے حق میں جائے گا تو اس میں آپ عمران خان کو ووٹ دیں، وہ جیت جائے، نواز شریف جیت جائے، بلاول جیت جائے، جو بھی جیت جائے گا وہ قابل تکریم ہوگا، وہ عوام کا ہی نمائندہ کہلائے گا۔ لیکن اس وقت یہ بحث اس لیے نہیں بنتی کہ ملک میں تو جمہوریت ہی نہیں ہے، اصل معنوں میں ہونی چاہیے۔ جمہوریت ہی جب تک نہیں اسٹیبلش، جب تک فیئر اینڈ فری الیکشن ہی نہیں ہو رہے، اور اس پہ کوئی ایک نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، اس پہ خود پی ٹی آئی بھی نہیں مطمئن نہیں ہے، وہ بھی کہتی ہے فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہے، باقی اپوزیشن کی پارٹیاں بھی یہی کہتی ہیں۔ تو جب تک فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوں گے، آپ کا سیاسی نظام سیاسی قوتوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، اس وقت تک جب تک اس کیس کا ہی فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ہاں حق حکمرانی کس کے پاس ہوگا، تو باقی تو چیزیں پھر جو مرضی بن جائے اور بنتے رہے ہیں اب تک۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کا طرز جو ایک طرز حکومت ہے اور ایک ان کا طرز سیاست ہے، ان دونوں میں آپ نے کیا فرق پایا؟ جو بھی سیاستدان عوام کی بات نہیں کرے گا یا عوام کی پالیسیز پہ نہیں چلے گا یا عوام کا منتخب نہیں ہوگا اور عوام کو جواب دہ نہیں ہوگا، وہ سیاستدان نہیں کہلائے گا، وہ چاہے عمران خان ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ماضی میں آپ سارے کے سارے بیانات آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، عمران خان صاحب کے پالیسی بیانات اٹھا کے دیکھ لیں۔ ایک تو ہوتے ہیں نا تقریروں میں ویسے جلسے کا لہو گرمانے کے لیے بیانات دیے جاتے ہیں، وہ نہیں، پالیسی سٹیٹمنٹ دیکھیں۔ اگر وہ پالیسی سٹیٹمنٹ جو عمران خان بطور اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن میں رہتے ہوئے دیتے رہے ہیں، اگر وہ آج بھی ان پالیسی بیانات پر قائم ہیں تو عمران خان عوام کا لیڈر ہے۔ اگر انہوں نے ان پالیسی بیانات سے یو ٹرن لے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، وہ کسی اور کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جب وہ کسی اور کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ان کے لیے قابل تکریم ہوں گے، عوام کے لیے قابل تکریم نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب ہم ریپڈ فائر کے طور پہ چھوٹے چھوٹے کویشچن ان کے چھوٹے چھوٹے میں، آپ کا فارغ وقت میں مشغلہ کیا ہے؟
میری کوشش ہوتی ہے, مجھے رات کو بھی نیند نہیں آتی جب تک کچھ نہ کچھ پڑھ نہ لوں. اچھا, تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں پڑھتا رہوں جب بھی فارغ وقت ملے. کس موضوع پہ زیادہ پڑھتے ہیں؟ میرا بیسک جو ایریا آف انٹرسٹ ہے وہ سماج, مذہب اور ریاست, اس پہ میں پڑھتا رہتا ہوں کہ مذہب کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے, سماج کے حوالے سے, اور سماجی طور پہ یہ جرنلزم کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی کام کرتے ہیں کہ ہم مختلف سوسائٹی کے جو سیگمنٹس ہیں, لیڈرز آف دی سوسائٹی جنہیں ہم کہتے ہیں, ان میں استاد ہیں, آپ کے علماء ہیں, دانشور ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, ان کے لیے ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی فورم ارینج کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, مکالمہ کرتے ہیں. میرا یہ شوق بھی ہے, پیشن بھی ہے اور ضرورت بھی ہے کہ مکالمہ ہونا چاہیے سوسائٹی میں, یہ کرتے رہتے ہیں. اچھا, فلمیں دیکھتے ہیں اور کیسی دیکھتے ہیں؟ اب تو پورے ملک میں فلم ہی چل رہی ہے, ساری دنیا فلم ہی دیکھ رہی ہے. ویسے میں کوئی اہتمام کے ساتھ فلمیں نہیں دیکھتا, لیکن کبھی کوئی آ جائے آپ نے تو دیکھ بھی لیتا ہوں. لیکن چونکہ فلم کی ضرورت نہیں رہی اب سوسائٹی میں, ہر وقت فلم چل رہی ہے. اور میوزک کیسا پسند کرتے ہیں؟ اب میوزک بھی پسند کرتا ہوں لیکن بہت کم سنتا ہوں, اور زیادہ تنہائی میں بیٹھ کے اچھا میوزک ہو, پرانا میوزک ہو تو وہ سنتا ہوں. اس طرح نہیں جس طرح یہ عام محفل میں اور اس طرح کا میوزک, وہ اس میں زیادہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ویسے سن لیتا ہوں. اچھا, حنیف قمر صاحب جب بچے تھے تو وہ شرارتی بچے تھے یا ابھی بچہ ہی ہوں یار. یہ بہت اچھی بات تھی. جب چھوٹے ننھے منھے بچے تھے پرائمری میں مجھے کہتے ہیں میرے ٹیچرز بھی اور پیرنٹس کی میں بڑا پڑھاکو بچہ تھا. پڑھتا تھا بہت کم, سوشل بہت کم تھا. سوشل میں یہ بڑا بعد میں ہوا, اور میرا ایک ویسے بھی ایک مزاج ہے کہ میں بہت کم لوگوں کے ساتھ گھلتا ملتا ہوں, لیکن جب کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے انٹریکشن تو پھر وہ بہت وہ بانڈ مضبوط ہوتا ہے, وہ پھر وہ دوستی سے بڑھ کے رشتہ داری تک اور اس لیول تک چلا جاتا ہے. لیکن یہ سٹارٹ میں بڑا مشکل ہوتا ہے, پتہ نہیں کیوں ہے, اور یہ شروع سے ہی ہے, سٹارٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, تو بعد میں پھر بڑی اچھی دوستیاں بن جاتی ہیں. اچھا, ماں کی محبت کو کیسے بیان کریں گے؟ ماں کی محبت تو یہ تو کائنات کا ایک ایسا حسن ہے کہ, اور ایک ایسی بلیسنگ ہے کہ اس کے لیے کیا الفاظ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. ماں تو بلا شبہ ایک ایسا, بلکہ ماں اور باپ بھی اگر میں اس میں ساتھ شامل کروں تو ماں اور باپ کے بغیر تو نہ روح ہے نہ زندگی ہے. یہ تو واقعی بلیسنگ ہے. میرے سمیت جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو ان کی قدر کرنی چاہیے, اور جن کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں ان کے لیے ان کو دستے دعا دراز رکھنا چاہیے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. ماں تو انمول چیز ہے. اور اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کسے سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مجھے شاید بڑا ہی بچپن سے جب میں پڑھتا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ مجھے کچھ یہ ریڈیو, ٹی وی, اور اس وقت میرا جس علاقے سے میں نے آپ کو تعلق بتایا وہاں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ آپ ٹیلی ویژن یا اخبار یا اس میں جائیں, یا نہ کوئی گائیڈ کرنے والا تھا. لیکن ان دنوں میں بی بی سی ریڈیو سنا کرتا تھا, یہ 4تھی 5ویں کلاس میں پڑھتے تھے, اور بی بی سی ریڈیو کے جو لوگ وہاں پروگرام کرتے تھے, رضا علی عابدی صاحب اور ان کی پوری ٹیم, ان کے سب کا میں بڑے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا رہتا تھا. اور میرا ایک خواب تھا کہ یہ لوگ بھی ان کے سے کبھی ملا جا سکتا ہے, کبھی ان سے بات ہو سکتی ہے یا وہ. لیکن جب پھر میں اس فیلڈ میں آیا تو اپنے اس ذوق کی اور اس شوق کی تسکین بھی ہوئی, قیمت بڑی ادا کی اس کی اور کر رہے ہیں, لیکن بہرحال جو سوچا وہی ہوا, اس پہ کوئی پشیمانی نہیں ہے. اور زندگی کا سب سے غمگین دن کون سا تھا؟ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے, اور آپ جیسے دوستوں کی دعاؤں سے ایسا نہ ہی دن آئے تو زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کرتے رہتے ہیں, التماس ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش پہ پورا اتر سکے, بس اس کے رحم کی طلبگار ہیں. ابھی تک اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں ہم. اور زندگی کا سب سے خوشگوار دن جب آپ بہت خوش ہوئے ہوں؟ یہ کئی دن ہے زندگی میں, ویسے اب وہ بتاؤں گا تو کوئی ناراض ہو جائے گا لوگ ایسے, لیکن بڑے خوشگوار دن ہے یہ انسان کا. عام طور پہ یہ جب وہ نئی زندگی کا آغاز ہم کہتے ہیں کرتا ہے, شادی کے حوالے سے وہ بھی بڑی اچھی لائف ہے, اور بڑے اچھے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے بچے دیے ہوئے ہیں. تو شادی کا دن بھی زندگی کا بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد ایک نئے زندگی کا آغاز ہوا. اور بھی کچھ ہیں لیکن وہ کیمرے پہ نہیں بتایا جا سکتے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو صحافی بنانا چاہیں گے؟
मुझे लगता है मेरे बच्चे शायद खुद ही साफ़ी बन जाएं। अच्छा, मुझे वो जितना उनका इंटरेस्ट है अखबारात में, टेलीविज़न में, स्टोरी राइटिंग में, स्पीच करने में, तो इससे तो मुझे खदशा है कि वो शायद बन जाएंगे इसमें। अच्छा, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा मकसद जो आप अभी अचीव नहीं कर सके और अचीव करना चाहते हैं? मेरी ख्वाहिश है, जो कि मैं अकेला तो मैं नहीं कर सकता, ये इज्तिमाई कौमी ख्वाहिश है कि मुल्क में जमहूरियत आए, जमहूरी निज़ाम हो, लोगों को हक़ हुक्मरानी मिले, लोग अपनी किस्मत के फ़ैसले खुद करें, आप अपने घर के खुद हुक्मरान हो, आप अपना घर कैसा सजाना चाहते हैं, किस तरह का बनाना चाहते हैं, क्या वहाँ पे आप करना चाहते हैं, ये आपके पास इख्तियार होना चाहिए। जब आपके घर के पास घर का इख्तियार आपके पास हो, आपके मोहल्ले का इख्तियार भी आप लोगों के पास हो, आपके मुल्क का इख्तियार भी आप लोगों के पास हो, फिर देखेंगे, फिर मुझे ब्लेम किया जाए कि मैं कितना बाज़ौक़ हूँ या कितना बदज़ौक़ हूँ। अगर मैं ख़ुद अपने घर की को संवारने में, उसकी तज़ीन व आराइश का मैं ख़ुद ज़िम्मेदार हूँगा, तो फिर मुझ पे ब्लेम आएगा कि ये अच्छा किया इसने या बुरा किया। लेकिन अब मेरे घर का मैं ख़ुद मुख्तार ही नहीं हूँ, मैं उसके फ़ैसले ही नहीं कर सकता, मैं घर का बजट ही नहीं बना सकता, मैं घर की तज़ीन व आराइश ही नहीं कर सकता, कोई है जो उसका करता है सारा कुछ, तो फिर ब्लेम ही है मेरे ऊपर। तो और ये बड़ी टफ ज़िंदगी है, ख़ास तौर पर सोचने समझने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अजाब है कि जब आपको पता हो कि आप किसी के गुलाम हैं, ये गुलामी है, अब इज्तिमाई गुलामी की शक्ल है, चेंज हो गई। अब तसव्वुर करें, किसी वक्त इनफरादी गुलामी का तसव्वुर था, कितना मुश्किल था, वो अज़ियतनाक दौर था जब बंदों की बंदे गुलामी करते थे। अब आप इज्तिमाई गुलामी में हैं, तो अल्लाह करे ये मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन होगा जब पाकिस्तान इज्तिमाई गुलामी से निजात हासिल करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपकी जो ख्वाहिश है उसको पूरा करे, मुल्क में जमहूरियत आए और हम सब मिलके उस पक्की जमहूरियत को एंजॉय करें। थैंक यू इजाज़ भट्ट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और मुझे बड़ी दिली खुशी हुई और इत्मीनान हुआ कि आप जैसे लोग, डॉक्टर शाहिद इस्तिकलाल साहब आपके साथ है, और आप जैसे लोग जिस तरह ये एफ़र्ट कर रहे हैं, ये बल्कि मेरे लिए इस हवाले से और भी ज़्यादा खुशगवार बात है कि ये जो आजकल डिजिटल मीडिया का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, तो डिजिटल मीडिया की यहाँ पाकिस्तान में जो बुनियाद रखने वाले लोग हैं उनमें डॉक्टर साहब का और आपका शुमार होता है। तो आपने जब ये शब्द शुरू किया था तो हमें भी ऐसे लग रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अब सारी दुनिया इसी साइड पे चल रही है। तो ट्रेंड मेकर पाकिस्तान में, ट्रेंड सेटर आप जैसे लोग बड़े हैं। बहुत शुक्रिया। रोना यही है, अलमिया यही है कि जब तक आप इन लोगों को सलाहियतें अपनी दिखाने के और निखारने के मौके नहीं देंगे, वो मौके कौन देगा? वो उस वक्त मिलेंगे जब आपके पास इख्तियार होगा, जब अवाम के पास इख्तियार होगा। फिर यहाँ से देखना कितना पोटेंशियल उठता है, और वही पोटेंशियल पाकिस्तान की तरक्की का सबब बनेगा इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इज्जत दी। बहुत शुक्रिया। लाहौर में आलमी मेयार के डेंटल क्लिनिक का क़याम। डेंटल कन्फेक्शन में दांतों के हर तरह के मसाइल का हल मौजूद है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन क्लिनिक, जदीद मशीनरी और आलात से लैस। बहार शाह रोड, जोड़े पुल, कैंट में वाक़या डेंटल कन्फेक्शन क्लिनिक आपकी खिदमत में पेश। फ़ोन नंबर 042-366-34747। Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423-575-6613 and 14.